رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے صرف اتنا ہی سبق پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کریمہ کیوں آئی الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں، یعنی ایک سوال کا جواب تھا۔ آج کے سبق میں اس آیت کریمہ کی عالمانہ تفسیر جو ہے ہم وہ بیان کریں گے مختصر سی۔ اس آیت کریمہ کی عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام حمد لفظ اللہ۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے الف لام، اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے، اس کے بعد لفظ حمد پر بحث کریں گے اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ پر بحث کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ الف لام اس میں 2 احتمال ہیں، مفسرین کرام نے جو لکھے ہیں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ الف لام استغراقی ہے پھر کیا مسائل سے ثابت ہوں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ الف لام عہدی کا ہے، یعنی 2 احتمال ہیں، الف لام یا تو استغراقی ہے یا الف لام عہدی ہے۔ لیکن تفسیر روح البیان میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر الف لام استغراقی ہے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ ہر حمد ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے۔ اگر الف لام استغراقی ہے تو تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ ہر حمد ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے، یعنی اللہ کے لیے حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہوا، اور حامد کے عام ہونے سے حمد کا عموم بھی حاصل ہو گیا ہے۔ اور جملہ جو اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ سے ہمیشگی معلوم ہوئی ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہمیشگی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ سے ہمیشگی معلوم ہوئی۔ تو اب کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کسی حالت میں کرے، کسی وقت کرے، سب تعریفیں اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ تعریف ہے۔ اگر اس کی کسی مخلوق کی تعریف کرو، مثال کے طور پر کسی ولی کی تعریف، چاند کی تعریف، سورج کی تعریف، آسمانوں کی تعریف، زمین کی تعریف، کسی اور مخلوق کی تعریف، موتی کی تعریف، جس کی بھی تعریف کی جائے بالواسطہ رب ہی کی تعریف ہے۔ کسی کی بھی تعریف کی جائے یہ بالواسطہ رب کی تعریف ہے، کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مکان کی کسی نے تعریف کی تو حقیقت میں یہ کاریگر کی تعریف ہے، حقیقت میں کاریگر کی تعریف ہے۔ خط کی تعریف کسی نے کی تو حقیقت میں لکھنے والے کی تعریف ہے، بھی کمال لکھا ہے یار۔ دنیا کی تعریف، دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح ہم سنی کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف خدا کی تعریف ہے،
وہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں پر مثال دے کر آگے چلتا ہوں, کیونکہ وہاں بھی لوگ اکثر طور پر کہتے ہیں جناب عالی یہ تو ہر وقت حضور کی تعریف کرتے رہے, حضور کی تعریف کرتے تھے. نہ, رب کی تعریف کی جائے, اس کی جناب عالی حمد بیان کی جائے, اس کی تعریف کی جائے, کیونکہ کم عقل لوگ ہیں, بے وقوف ہیں. میں ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں, لیکن یہ مثال بزرگوں نے دی تھی, ان کی مثال ہی میں آگے مثال چلا رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی مجھے کہہ دے بھئی یار مفتی صاحب کاری تو 54 سرالی تو اٹھ کے آ جاوے. بھئی مفتی صاحب مہربانی کرو یار, میں نے 3 چیزیں بنائی ہیں. میں نے ایک کلہاڑی بنائی ہے, ایک کہی بنائی ہے, ہاں, اور ایک میں نے جہاز بنایا ہے. یا یوں سمجھ لو کہ ایک میں نے کلہاڑی بنائی ہے, ایک چھری بنائی ہے, اور ایک جہاز بنایا ہے. لہٰذا تم جہاں جہاں بھی کیونکہ جاتے ہو بیانوں پہ, جہاں جہاں پہ جانا, بیان کے اندر میرا ضرور بتانا کہ یار 54 سرالی میں ایک ہے کاریگر, اس نے جہاز بنایا ہے, تجھے اتنے پیسے دیں گے. میری اس نے خدمت بھی کی اور پیسہ بھی دیا. میں جاؤں بیان پہ جناب علی ڈیرہ اسماعیل خان جاؤں, میں کہوں یار 54 سرالی فیصل آباد میں ایک کاریگر ہے, اس نے چھری بنائی ہے. ملتان جو تو کہوں یار جہاں 54 سرالی میں ایک ایسا کاریگر ہے, اس نے جنابی کلہاڑی بنائی ہے. پشاور جو تو کہوں یار 54 سرالی میں ایسا کاریگر ہے, اس نے چھری بنائی ہے. اسلام آباد جو تو کہوں یار 54 سرالی میں ایسا کاریگر ہے, اس نے جناب علی چھری بنائی ہے. کراچی جو تو کہوں 54 سرالی والا کاریگر جو ہے اس نے کلہاڑی بنائی ہے. یعنی جس جگہ پہ جاؤں کہتا ہوں وہ کاریگر اس نے چھری بنائی ہے, وہ کاریگر اس نے کلہاڑی بنائی ہے, وہ کاریگر اس نے چھری بنائی, وہ کاریگر اس نے کلہاڑی بنائی. جب میں واپس ہوں تو مجھے کہے گا نمک حرام ہے, تو یار بڑا بیوقوف ہے. ایسے طرح بھی نمک حرامی کوئی کرتا ہے؟ تو چھری کی تعریف کرتا ہے, کلہاڑی کی تعریف کی, یہ تو ہر کوئی بناتا ہے. تو کہے کہ اس نے جہاز بنایا ہے, کوئی کسی اور نے تو کاریگر نہیں بنایا نا. ہم کہیں جناب علی تعریف کریں گے, حمد بیان کریں, ہم جی تعریف کریں رب تعالی نے درخت بنایا ہے, بیری بنائی ہے, جناب علی وہ گائے بنائی ہے, بھینس بنائی ہے, اونٹ بنایا ہے, کتا بنایا ہے, سب چیزیں رب نے بنائی ہے. ہم اس کے محبوب کی تعریف نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ اس نے محبوب بنایا ہے. یار وہ قیامت کے دن نہیں کہے گا نمک حرام, ساری زندگی میں رزق تمہیں دیتا رہا, تمہاری ساری زندگی میں تمہیں رزق دیتا رہا. جب میرے محبوب کی تعریف کرنے کی باری آتی تو کہتے ہم تو رب کی تعریف کرنے, اس کی تعریف نہیں کرتے. بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے اس کی تعریف کرنا ہی رب کی تعریف ہے, اس کی تعریف کرنا ہی رب کی تعریف ہے. یہ بطور میں نے مثال دی, کاش کہ آپ کو مثال میری سمجھ آ جائے, مثال کی حقیقت تک آپ پہنچ سکیں. تو جناب علی جو چیز جس نے بنائی ہے اس چیز کی تعریف ہی اس ذات کی تعریف ہے کہ جس نے اس ذات کو بنایا ہے. رب تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی ہے, محمد جیسی تو اور کوئی ہستی نہیں بنائی نا. جب ہم محمد کی تعریف کریں گے تو پتہ چلے گا ایسی ہستی تو دنیا میں کسی اور نے بنائی نہیں ہے, صرف رب نے بنائی ہے. یہ رب کی تعریف ہی ہے در حقیقت, محبوب کی تعریف ہی رب کی تعریف ہے. یہ کم عقل لوگ ہیں کہ جو کہیں نہیں جناب ہم تو بس صرف حمدی بیان کریں گے, رب کی تعریف ہی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اسے بیوقوفی کہتے ہیں. تو پھر زبان سے تعریف کرو تو اللہ کی تعریف, ہاتھ اور پاؤں سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. مثال کے طور پر نماز پڑھنا, یہ بھی رب کی تعریف ہے. نماز پڑھنا یہ بھی رب کی تعریف ہے, اور روزہ رکھنا یہ بھی رب کی تعریف ہے, اور اس کی اطاعت میں رب تعالیٰ کے راستے پر مال خرچ کرنا, زکوٰۃ دینا یہ بھی رب کی تعریف ہے, صدقہ کرنا یہ بھی رب کی تعریف ہے, فطرانہ دینا یہ بھی رب کی تعریف ہے, قربانی ادا کرنا یہ بھی رب کی تعریف ہے.
خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بھی رب کی تعریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا بھی رب کی تعریف ہے، ماہ رمضان کا ادب احترام کرنا یہ بھی رب کی تعریف ہے، اور اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبروں کی تعظیم کرنا یہ بھی عملی طور پر رب کی تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے مولا کریم اس کو دل کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رب کے ولی لوگ رب تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں۔ پیارے مثال میں دیتا ہوں، حکومت ہے نا، حکومت کے دفتر کچہریاں، اس کے خدام، اس کا جتنا جو عملہ ہے، ان کی عزت کرنا در حقیقت یہ حکومت کی عزت ہے، اور ان کی توہین کرنا یہ حکومت کی توہین ہے۔ ان کی توہین کرنا یہ حکومت کی توہین ہے۔ دیکھ نہیں رہے یار، اب عمران خان اٹھا ہوا ہے، پولیس والے لڑتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جناب علی، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھا ہے یہ تو اداروں سے لڑتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی توہین کرنا حکومت کی توہین ہے۔ کسی ادارے کی کسی ایک چیز کی توہین کرنا وہ حکومت کی توہین ہوتی ہے، اور اس سے بغاوت ہے۔ تو الف لام استغراقی نے ان سب باتوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ رب کی ہر چیز کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنا رب کی تعریف ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اس کے نیک بندوں کی توہین کرنا رب کی توہین ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا، اور تکلیف آنے پر صبر کرنا یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی حمد کرے، نعمت میں اس لیے حمد کرے کہ خدا کے فضل کا شکریہ ہے، اور تکلیف میں اس لیے حمد کرے کہ جناب علی تکلیف ہم پر آتی ہے کبھی کبھار گناہ مٹانے کے لیے، تو جیسے ہی گناہ مٹ جاتے ہیں تعریف بھی ایٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، تکلیف ایٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ اور تندرستی ایک ہوتی ہے تندرستی کی حمد، وہ یہ ہوتی ہے کہ رب کی عبادت کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں ان کی خدمت کرنا، کمزور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ تندرستی کی حمد ہے، یہ تندرستی کی حمد ہے۔ اور جناب علی ایک ہوتا ہے مال کا شکر، یہ بھی ایک قسم کی حمد ہے، مال کا شکرانا، یعنی اس سے یہ ہے کہ غریبوں کی امداد کرے، غریبوں کی مدد کرنا۔ اسی طرح ہر عضو کی حمد اور شکر الگ الگ ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو دیکھنا، قرآن کریم کو دیکھنا، اور علماء حق جو ہیں، علماء حق کے چہروں کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی جناب علی آنکھ کا شکر ہے۔ علماء حق کے چہرے کو دیکھنا یہ آنکھ کا شکر ہے، حمد ہے۔ اور اسی طرح کان کی حمد اور شکر وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا، نعت شریف سننا، علمی مضامین، علماء دین، علماء حق کے واعظ سننا، یہ جناب علی کان کی حمد اور شکر ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کی حمد اور شکر یہ ہے کہ ان سے مرضی الہی کے کام لے، ان سے مرضی الہی کے کام لے۔ فقط الف لام نے ان تمام باتوں کو گھیر لیا ہے، صرف الف لام نے۔ کیوں کہ بابا انسان کی پیدائش سے پہلے نہ معلوم کہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں رب نے پیدا فرمائی تھی، انسان کی پیدائش سے پہلے۔
اور کب کب سے آباد تھی یہ بھی معلوم نہیں، اور اب بھی نہ معلوم کہ اس عالم میں کتنی قدرت نے مخلوقات رکھی ہیں، اور تمام مخلوقات جتنی بھی رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، سب چیزیں، ہر چیز جس کو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے یہ اس رب کی حمد کرتی ہے۔ اللہ سونے نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 44، کہ ہر چیز رب کی تعریف کرتی ہے بابا، ہر چیز رب کی حمد بیان کرتی ہے۔ یہ ہے کہ اس حمد نے زمانے کا عموم ان سب کو جملے اسمیہ نے گھیرا ہے، ان سب چیزوں کا عموم جملے اسمیہ نے گھیرا ہے۔ اب دوسرا احتمال اس الف لام میں وہ یہ آتا ہے کہ جناب علی الف لام عہدی ہے، الف لام عہدی ہے۔ اب اگر الف لام عہدی ہی مراد لیا جائے تو تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کیا ہے۔ اگر الف لام عہدی لیا جائے تو خاص حمد اللہ کیا ہے، اور وہ حمد ہے کہ جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد کی، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کسی نے حمد کی ہے، وہ خاص حمد ہے، وہ خاص حمد ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کسی نے۔ اس لیے آپ کا اسم شریف محمد ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد ہے، اور آپ کا اسم شریف احمد ہے، احمد ہے، کیونکہ رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ آپ کو احمد اس لیے کہا گیا کہ وہ رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ رب کا نام محمود ہے اس لیے کہ اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا، اس کا معنی بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ہم کو اپنی خاص حمدیں الہام فرمائے گا، ہم سجدے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ یہ محبوب کا فرمان مبارک ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج بھی ہندو، عیسائی، یہودی، چکڑالوی، سکھ، آریے، یہ سب کفار اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں ہے، کسی کی حمد قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ہی حمد قبول ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان محبوب کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں۔ یہ الف لام عہدی کا معنی جا بنے گا، محبوب کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں، اور کسی کی حمد قبول نہیں ہے، مسلمانوں کی حمد قبول ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں، ان کی حمد قبول ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کے ہاں مقبول ہے کہ جس حمد میں اس کے محبوب کی تعریف ہو، وہ حمد خدا کے ہاں مقبول ہے جس حمد میں خدا اس کے محبوب کی تعریف ہو۔ تو جو حمد الہی نعت مصطفیٰ سے خالی ہو وہ مردود ہے۔ شیطان کی ساری باتیں بیکار گئی ہیں، ساری باتیں بیکار گئی۔ تمام کفار جتنے بھی ہیں ان کی ساری حمد غیر مقبول ہے، کوئی مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں محبوب کی نعت کی چاشنی نہیں ہے۔ اس لیے کلمہ، نماز، خطبہ، اذان، غرض ہے کہ مسلمانوں کی ساری باتوں میں حضور کی نعت ہے، ساری باتوں میں حضور کی تعریف ہے، ساری باتیں، کوئی بھی عبادت حضور کی تعریف سے خالی نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں بھی حضور کی تعریف آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور کی تعریف آتی ہے، اذان کہتے ہیں تو اذان میں بھی حضور کی تعریف آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی سارا حضور کی تعریف ہے۔
جو بھی ہم اللہ اللہ کریں تو یہ بھی حضور کی تعریف ہے، کیونکہ حضور نے ہی تو بتلایا اللہ ہے، حضور نے ہی تو بتلایا ہے۔ ہم سبحان اللہ بولے یہ بھی تو حضور کی تعریف میں آتا ہے، یہ حضور نے تو بتلایا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت، مسلمان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو کوئی بھی عبادت حضور کی ناز سے خالی نہیں ہے۔ جو عبادت حضور کی نعت کی چاشنی سے خالی ہے وہ مقبول ہی نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی جی؟ تو یوں کہیں گے کہ حمد خدا روحانی غذا ہے، حمد خدا روحانی غذا ہے، اور نعت مصطفیٰ اس کا نمک ہے۔ تو بغیر نمک ساری غذا بیکار ہوتی ہے، بغیر نعت مصطفیٰ ساری حمدیں غیر مقبول ہے۔ یعنی واقع میں سب حمدیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن مقبول حمد وہی ہے جو حضور نے کیا یا حضور کے بتانے پر کسی مسلمان نے کیا ہے۔ اب تیسرے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جناب علی وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یہ تیسرا معنی کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے، خاص حمد یعنی ساری مخلوق میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرے، مگر جیسی چاہے ویسی نہیں کر سکتی۔ محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی، کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی، اس لیے رب کا نام حامد بھی ہے، رب کا نام حامد بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے۔ یعنی رب تعریف فرمانے والا کس کی؟ اپنے محبوب علیہ السلام کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے کس کے؟ اپنے رب کے۔ اب پہلی تمام توجیہوں کی بنا پر، پہلی جتنے بھی توجیہیں ہوئی ہیں شروعاتی سبق سے، جتنے بھی توجیہیں ہوئی ہیں، تمام توجیہوں کی بنا پر اس آیت میں اللہ محمود ہے، اور ساری مخلوق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حامد ہوئے۔ لیکن اس آخری توجیہ کی روح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہے اور اللہ حامد۔ تو یہ آیت جس طرح حمد خدا ہے اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے، جس طرح حمد خدا ہے اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ساری عبادت، یہ یاد رکھیے گا کہ ساری عبادت سنت رسول ہے، جتنی بھی باتیں ہیں سنت مصطفیٰ ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز رب کی فرض ہے لیکن سنت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کبھی کبھار سوال ہوتا ہے نا کہ بتائیں جی وہ کون سی عبادت ہے جو سنت مصطفیٰ؟ بھائی ہر عبادت ہی سنت مصطفیٰ ہے۔ محبوب نے روزہ رکھا تبھی تو ہم روزہ رکھتے ہیں، رب تعالیٰ کا فرض ہے لیکن سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض ہے لیکن سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ساری باتیں سنت مصطفیٰ ہیں، مگر نعت مصطفیٰ یہ سنت الہیہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنت الہیہ ہے۔ ساری عبادتیں نبوت کے 13ویں سال سے آنا شروع ہوئی ہیں، مگر نعت مصطفیٰ جو معراج میں ملی، نماز معراج میں آئی، مگر حضور کی نعت شریف یہ ان سے بھی پہلے ہے۔ حضور کی تعریف عبادتوں کے نازل ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور ہماری موت کے بعد تمام عبادات ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف قبر، حشر، ہر جگہ خصوصاً مقام محمود پر بھی ہوگی۔ ساری باتیں یہاں پر ختم ہو جائیں گی جب موت آئے گی، لیکن قبر کے اندر جو حضور کی تعریف کی ہے نا، یہ قبر کے اندر بھی کام آئے گی، اور قبر، حشر، قیامت، وہ مقام محمود تک۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ تو آخر میں، سبق کے آخر میں
یہ دو باتیں ضرور سمجھیے گا کہ تین چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے، تین چیزوں میں فرق کرنا اشد ضروری ہے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ وہ یہ، ایک حمد، ایک مدح، تیسرا شکر۔ حمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، خواہ وہ کوئی نعمت دے یا نہ دے، یہ حمد شکر ہے، یہ حمد ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ حمد کیا ہے کہ حمد کے معنی کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، خواہ وہ کوئی نعمت دے یا نہ دے۔ دوسری چیز آتی ہے جناب علی شکر۔ شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا، اس لیے کہ اس نے ہم کو کچھ دیا ہے، یہ شکر ہے۔ اور تیسرا ہے مدح، کسی کی خوبی بیان کرنا، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ اب سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ فونیں آ رہی ہیں دوست احباب کی، پشاور سے کال کر رہے ہیں بھائی راما صاحب، بار بار کار کر رہے ہیں، شاید کوئی مشکل ہوگی۔ لیکن آخری بات سمجھیے گا، لفظ اللہ نے حمد کے حقیقی معنی کو بیان کیا اور الرحمن الرحیم نے شکر کے حقیقی معنی کو بیان کر دیا ہے، اور مالک یوم الدین نے مدح کے معنی کو بیان کر دیا ہے۔ اب لفظ اللہ کے لام میں جو تین احتمال ہے نا، تین احتمال، ایک یہ کہ کوئی کہتا ہے جناب علی یہ جو لفظ اللہ میں لام ہے یہ لام خصوصیت کا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ لام استحقاق کا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ لام ملکیت کا ہے۔ تو اب معنی اس آیت کی یہ بنیں گے کہ تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یا اللہ ہی ان کا مستحق ہے، یا وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تینوں معنوں میں، یعنی اگر خصوصیت کا لام لیا جائے تو ہم یہ معنی کریں گے کہ تمام حمدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اگر استحقاق کا معنی لیا جائے تو پھر یہ معنی کریں گے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مستحق ہے۔ اگر ملکیت کا لیں تو یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ملک ہیں، تمام حمد اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اب جو بھی شخص غیر اللہ کو اپنا معبود جان کر اس کی تعریف کرے، گویا خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ حمد ملک تو ہے خدا کی اور اس نے صرف کی کسی اور جگہ، اس لیے اس نے اس میں خیانت کی ہے۔ بہرحال اب تفسیر سفیانہ جو ہے وہ کل کے سبق میں بیان کریں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔